میری شادی جس لڑکے سے ہوئی میں نے اسے نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب میں سسرال آئی تو میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور وہ مجھے پسند آیا، لیکن اس نے پہلی رات ہی مجھ سے کہہ دیا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، مگر ایک ہفتے کے بعد ہی میں اس کمرے سے تنگ آ گئی۔ ایک دن جب میرا شوہر باہر نکلا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا وہاں بیڈ پر میرا شوہر سویا ہوا تھا۔ میں شرارتاً اس کے پاس لیٹ گئی، مگر وہ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے اچھل پڑا اور ایک ایسا لفظ کہہ دیا جسے سن کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ اس سے تو ہماری طلاق۔ میرا نام سارا تھا اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر اس کے باوجود میرے بڑے اچھے رشتے آتے تھے کیونکہ میں بہت خوبصورت اور فیشنیبل تھی۔ یوں تو میرے ابو کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی کیونکہ میں اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میرے 2 ہی بھائی تھے جو کہ ادھوری تعلیم کے بعد کہیں نہ کہیں کام کر رہے تھے، البتہ میں نے FA مکمل کر لیا تھا اور ان دنوں اپنی ایک سہیلی کے پارلر میں کام کرتی تھی۔ دراصل کام کرنا تو ایک بہانہ تھا کیونکہ میں وہاں اس لیے جاتی تھی تاکہ اپنے حسن کو نکھار سکوں، کیونکہ میں جانتی تھی آج کل کے لڑکوں کو خوبصورت اور فیشنیبل لڑکیاں پسند ہیں۔ اس لیے میں نے ابو سے اجازت لے کر یہاں کام شروع کر دیا۔ یوں تو میرے بڑے اچھے رشتے آتے تھے، مگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ اب تک شادی تک بات نہیں پہنچی تھی، اس لیے تو میں یہاں پارلر میں ٹائم پاس کر رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا مجھے یہاں سے اتنا اچھا رشتہ ملنے والا ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ پارلر میں ایک عورت آئی جس نے مجھے دیکھا تو جھٹ میرے پارلر والی سہیلی کے پاس گئی اور اس سے میرا سارا پتہ کرا لیا۔ اس کے جانے کے بعد میری سہیلی کہنے لگی لگتا ہے تم اسے پسند آ گئی ہو، دیکھنا کسی دن تمہارا رشتہ لے کر آ جائے گی۔ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ میں اتنی ہی خوبصورت تھی، جو بھی مجھے دیکھتا فوراً پوچھ لیتا تھا کیا تم کنواری ہو، اور جو ہی میں ہاں کہتی وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ عورت بھی اگلے دن میرے گھر پہنچ گئی اور جاتے ہی میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اس نے بتایا وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہے، جبکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے امی سے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس لیے آپ لوگ ہمیں بس اپنی بیٹی دے دیں۔ یہ سن کر میرے والدین خوش ہو گئے کیونکہ ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس جہیز دینے کو کچھ نہیں تھا، لہٰذا میرے والدین نے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ رشتہ طے ہوتے ہی میری نند نے کہا ہم شادی کے انتظامات مکمل کر کے آپ لوگوں کو اطلاع کر دیں گے، تب تک آپ بھی شادی کی چھوٹی موٹی تیاریاں کر لیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مجھے تو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، کیونکہ میں تو چاہتی تھی میں اپنے شادی والے دن سب سے خوبصورت اور پیاری لگوں، اس لیے مجھے 1 مہینہ بہت کم لگ رہا تھا اور ابھی میں نے اتنے سارے کام کرنے تھے۔ میری سہیلی نے میری بےتابی دیکھی تو وہ ہنسنے لگی اور کہا تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو، تم اتنی خوبصورت ہو، بھلا تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میں نے اس سے کہا ارے پاگل، تمہیں کیا پتا، خوبصورت لڑکیاں سب کو اچھی لگتی ہیں، اور پھر تم نے تو میری نند دیکھی ہے، وہ کتنی ماڈرن اور پیاری ہے، اس نے کسی پارٹی پر بھی جانا ہو تو وہ تمہارے پارلر پر تیار ہونے آتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں یہ بات تو تمہاری سچ ہے۔ اس نے میری بات کی تائید کی تو میں نے جلدی اپنی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک دن میری نند آئی اور اس نے میرے والدین سے کہا آج میں آپ کی بیٹی کو شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میری امی نے کہا یہ اب تمہاری بھابھی ہے، تمہیں ہماری اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی کیونکہ میں جانتی تھی میری نند مجھے کسی بڑے شاپنگ مال لے جائے گی، اس لیے میں خوب تیار ہو گئی۔ اس دن میں نے دل کھول کر شاپنگ کی کیونکہ میری نند نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اسی طرح میں شاپنگ کرتی رہی اور مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میری شادی کا دن آ گیا۔ اس دن میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور سب لوگ دل کھول کر میری تعریف کر رہے تھے۔ میری شادی جس لڑکے سے ہوئی میں نے اسے نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب میں سسرال آئی تو میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور وہ مجھے پسند آیا، لیکن اس نے پہلی رات ہی مجھ سے کہہ دیا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ میں نے سنا تھا میرے سسرال والوں کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تو سوچا تھا میں اپنے خوبصورت سے گھر کو پہلی فرصت میں دیکھوں گی، لیکن یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہونے لگا تھا۔ مگر میں نے اپنے شوہر کی یہ بات مان لی کیونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی میری کوئی بات میرے شوہر دانیال کو بری لگ جائے، اس لیے میں نے صبر کر لیا اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جلد اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ خیر وہ رات تو بڑی اچھی گزر گئی اور صبح میں جاگی تو میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں شرما گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا
کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اگرچہ ہمارا ساتھ ایک دن پرانا تھا مگر اس نے مجھے جو محبت دی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اس کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ اس لیے میں نے دانیال کے پاس آ کر کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیال نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ زندگی کتنی حسین ہے، کاش یہ وقت یہیں پر ٹھہر جائے اور ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے رہیں۔ مگر وقت جلدی سے بیت گیا اور مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ میرا شوہر صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل جاتا اور پھر 2 بجے کے قریب آتا تھا۔ اس کے آتے ہی ہمارا کھانا بھی کمرے میں لگ جاتا تھا۔ اس دوران میں اپنی امی کے گھر بھی جا چکی تھی مگر میں نے ابھی تک یہ گھر مکمل طور پر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اپنے کمرے سے نہ نکلوں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے چوری چپکے یہاں سے نکلنے کا پلان بنا لیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا میرا شوہر دوبارہ اپنے کمرے میں 2 بجے کے قریب آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا میں اس کے کمرے سے نکلتے ہی باہر چلی جاؤں گی اور 2 بجے سے پہلے واپس اپنے کمرے میں آ جاؤں گی، کیونکہ میں اس کمرے سے تنگ آ چکی تھی۔ پلان کے مطابق دوسرے دن جب میرا شوہر باہر نکلا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا ہمارا پورشن بھی بہت خوبصورت تھا مگر یہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ یہاں بہت سے کمرے تھے اور میں اندازاً ایک کمرے میں جھانکنے لگی۔ زیادہ تر کمرے خالی ہی تھے مگر میں نے ایک کمرے میں جھانکا تو میں نے دیکھا وہاں بیڈ پر میرا شوہر سویا ہوا تھا۔ ارے دانیال یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے شوہر کو یہاں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یہ ابھی تو نیند سے جاگا تھا، اسے یہاں آ کر پھر نیند آ گئی۔ نہ جانے کیوں اپنے شوہر کو اس انداز میں سوتا دیکھ کر مجھے پیار آ گیا اور میں آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹا کر اسے چوم لیا اور پھر میں شرارتاً اس کے پاس لیٹ گئی۔ تب تک شاید اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی مگر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے اچھل پڑا۔ ارے بھابھی تم اس وقت میرے پاس؟ وہ مجھ سے دور ہو گیا جبکہ میں تو لفظ بھابھی کہنے پہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس سے تو ہماری طلاق ہو سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا مگر یہ مجھے ایسے کیوں پکار رہا تھا؟ میں تو رونے کے قریب ہو گئی۔ ہوش میں آؤ دانیال، میں تمہاری بیوی ہوں، یہ تم مجھے بھابھی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر دانیال ہنسنے لگا اور پھر میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کیا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی وہ کیا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی تبھی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال کی شکل کی طرح ایک اور لڑکا کمرے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے مت نکلنا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں دانیال کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی، پہلے والے لڑکے کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا، بھابھی میں دانیال کا بھائی کمال ہوں اور ہم دونوں ہم شکل ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا، اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی تم کمرے سے مت نکلنا، کیونکہ میں چاہتا تھا پہلے تم اپنے شوہر کو اچھی طرح پہچان لو۔ یہ سن کر مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی۔